آج جو ہے 70واں رمضان تھا۔ آج جو پارہ پڑھا گیا ہے 23واں، اس میں سے نہ بتا کر کے آج چوتھے پارے کی آیت کریمہ بتاؤں گا میں، اور اسی رمضان کی مناسبت سے 70ویں رمضان کی شاید آپ لوگوں کو پتہ چلا ہو کہ یہ 70واں رمضان جو ہے اسلامی تاریخ کا وہ دن ہے کہ جس کو کسی مومن بندے کو بھلانا نہیں چاہیے۔ اس معرکے کو، اس جنگ کو حق و باطل کی جنگ کہا گیا، کفر و ایمان کی جنگ کہا گیا، اور کیسے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی یہ قرآن میں بیان کر دیا گیا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے وہ 70ویں رمضان کو ہوئی تھی۔ کون سے رمضان کو؟ آج 70واں ہی رمضان تھا۔ اب بتائیے کہ اس دن کو کیا مسلمان کبھی بھلا سکتا ہے؟ یہی وہ جنگ تھی جس نے ہم تک ایمان پہنچایا ہے۔ ان اصحاب بدر کا بہت ہی بڑا مقام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے اونچا مقام جو ہے نا اصحاب بدر کا ہے، اصحاب بدر کا ہے۔ جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہیں یہ تو شاید گئے ہوں بدر کے مقام پر، وہاں پر جو ہے الحمدللہ میری بھی حاضری ہوئی ہے، میں بھی گیا تھا۔ وہ میدان جہاں جنگ ہوئی تھی آج بھی بنجر پڑا ہوا ہے۔ کیا پڑا ہوا ہے؟ بنجر ہے۔ جدھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا تھا وہاں پر مسجد بنا دی ہے ترکی حکومت نے۔ وہاں پر آج بھی مسجد ہے، وہاں لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں سرکار کی نسبت سے۔ اور وہیں پر ایک پہاڑ ہے جو آدھا پہاڑ ہے آدھا ریت ہے، اللہ نے اس پہاڑ پر فرشتوں کو اتارا تھا اس جنگ میں۔ تو تھوڑا سا قرآن مقدس کی آیت کریمہ کو دیکھ لیجیے، پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، بالکل بے سر و سامان تھے۔ بتائیے ادھر 1000 لوگ ہیں، اونٹ پہ ہیں، زرہ ہیں، تلواریں ہیں، ساری چیزیں سب کچھ ہے، ادھر سامان ہی سامان ہے، اور ادھر کیا ہے؟ صرف 313 مسلمان ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں؟ جن کے پاس اونٹ بھی نہیں ہے، گھوڑے بھی نہیں ہے صحیح سے، ہتھیار بھی نہیں ہے صحیح سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْرِكُونَ، تو اللہ سے ڈرو کہیں تم شکر گزار ہو، تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار ہو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، جب اے محبوب مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے؟ مسلمانوں سے سرکار نے فرمایا تھا اس جنگ میں، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے؟ کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے؟ 3000 فرشتے اتار کر، کتنے فرشتے اتار کر؟ 3000۔ یہ مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی تھی، اور یہ مدد بھی آئی تھی، فرشتوں کی مدد بھی آئی تھی مسلمانوں کی طرف سے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف الملائكة مسومين، ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر اور تقوی کرو، یعنی تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ضرور تمہاری طرف اللہ رب العزت فرشتوں کی مدد فرمائے گا۔ پتہ کیا چلا کہ صبر کے ذریعے بھی اور تقوی اختیار کرنے سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور کافر اسی دم تم پر آ پڑے تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ وَمَا جَعَلَهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے، اور اسی لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس سے۔
لیقطع طرف من الکفر ویقبضهم فینقلبوا خائبین، اس لیے کہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل کرے کہ نامراد پھر جائیں۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں یا انہیں توبہ کی توفیق دے یا ان پر عذاب کرے کہ وہ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر میں روشنی ڈالتا ہوں اس بدر کی، جنگ بدر کی کچھ سرکار کے معجزے بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہاں پر یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے فرما رہے تھے کہ تمہیں یہ کافی نہیں کہ اللہ رب العزت 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، یہ تو ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے، مگر جب کافر آ پڑے تو اللہ نے 3000 نہیں 5000 فرشتوں سے، نشان والے فرشتوں سے جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی مدد فرمائی تھی جنگ بدر میں، جو جنگ 17 رمضان کو ہی تھی۔ اور یہاں پر ایک چیز ہے، فرشتوں کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ چاہیں تو زمین کو اٹھا کر یوں پلٹ سکتے، مگر اللہ نے بدر میں فرشتوں کی جو مدد بھیجی تھی وہ انسانی طاقت کے حساب سے بھیجی تھی۔ اب صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس جنگ میں لڑتے ضرور تھے، مگر ہم سے پہلے ہم کسی کو مارنا چاہتے تھے، اس سے پہلے اس کا سر کٹ جاتا تھا، اس سے پہلے اس کا سر کٹ جاتا تھا، اور ایک آواز آتی تھی ہیزم ہیزم، ایک آواز آتی تھی، وہ آواز تھی حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کی آواز تھی کہ آگے بڑھو آگے بڑھو۔ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی جماعت کے ساتھ جو ہے اس جنگ میں شرکت کیے تھے، اللہ نے مدد فرمائی۔ اور اسی جنگ کے ایک واقعہ ہے، اسی جنگ کا کہ صحابہ کرام پہ تلوار نہیں تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی لی، اس کو 2 حصے کرے اور دونوں کو ہاتھ میں پکڑا دیا، کہا اسی سے لڑو۔ تو روایت میں ہے کہ صحابہ کرام اس لکڑی سے لڑ رہے تھے، گویا کہ وہ لکڑی نہیں تلوار کا کام کر رہی تھی۔ کس کا کام کر رہی تھی؟ تلوار کا کام کر رہی تھی۔ اسی جنگ میں ایک واقعہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول اپنی آنکھ لے کر کے آئے۔ کیا لے کر کے آئے؟ آنکھ نکل آئی باہر۔ کہا یا رسول اللہ میری آنکھ باہر نکل آئی ہے۔ تو کہا سرکار فرماتے ہیں کہ آنکھ ہی چاہیے، جنت بھی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ جنت بھی چاہیے۔ تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آنکھ تو میں نے مانگی ہے، جنت کا ذکر آپ نے کیا ہے، آنکھ میرے مانگنے سے دے دیجئے اور جنت اپنی عطا سے دے دیجئے۔ سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا ہے اور آنکھ کو اسی حلقے میں رکھ دیا۔ صحابی رسول کا بیان ہے کہ مجھے اس آنکھ سے پہلے سے بھی زیادہ اچھا نظر آتا تھا، اس لیے کہا ہے وہ دہن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں شفا ہی شفا ہے۔ کیا ہے؟ شفا ہی شفا ہے۔ اسی جنگ بدر میں آج ہمارا بچے جو ہے ٹک ٹاک پر یہ اس پر کتنی ویڈیو بنا کر کے کیسے وائرل کرتے ہیں۔ اسی جنگ سے 2 بچوں کا واقعہ اٹھا کر کے دیکھیے، 2 بچے ہیں معاذ اور معوذ نام کے۔ وہ جنگ میں بچوں کو جنگ میں جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر وہ پیروں پہ، قدموں پہ، پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے کہ ہمیں بھی جنگ میں جانے کا موقع مل جائے۔ جب نہ رہا گیا، کسی نے پوچھا صاحب کہ تم جنگ میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ابو جہل میرے سرکار کو گالیاں دیتا ہے، آج وہ رہے گا یا ہم رہیں گے۔ دونوں جنگ میں نکل جاتے ہیں اور ابو جہل کو وہی دونوں قتل کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دونوں لڑتے لڑتے ایک کا بازو کٹ گیا تو دوسرے بازو سے اس کو ہاتھ کو الگ کر دیا، پھر ایک ہی ہاتھ سے لڑتے رہے یہاں تک کہ دونوں شہید ہو گئے، مگر ابو جہل کو مار۔ اس کو ابو جہل کو، یہ جتنے بڑے بڑے شیطان تھے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، سب کے سب اسی جنگ میں مارے گئے۔ وہاں پر آج بھی وہ کنواں ہے جس میں ان کو دفن کر دیا گیا، مارا گیا تھا، مار کے اسی میں دفن کر دیا گیا، ڈال دیا گیا تھا۔ تب سرکار نے فرمایا دیکھو اللہ کا وعدہ آ گیا، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ یہ حق و باطل کی جنگ تھی، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی اور تمہیں ذلیل و خوار کیا۔ یہی جنگ تھی، یہی بدر کا میدان کہ جہاں پر کئی صحابہ کرام شہید ہوئے، جنہوں نے اپنی پیاری جانیں اسلام کے لیے، اسلام کو سب سے پہلے مشاہد، یہ شہداء ہیں، شہداء بدر ہیں،
جنہوں نے اپنی پیاری جانیں قربان کی اور اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے، نسلاً بعد نسل یہ اسلام ہم تک پہنچایا ہے۔ ان اصحاب بدر کا بہت بڑا احسان ہے۔ آج بھی اس میدان میں آپ کو اللہ زیارت نصیب کرائے اس میدان کی، سمجھے، اس میدان میں میں نے جو محسوس کیا میں بتاتا ہوں۔ جب میدان کے اندر رہو، جہاں پر سرکار کا خیمہ تھا، ایسا ہے، مطلب ایسا میدان ہے، تو ادھر جو سرکار کا خیمہ ہے، ادھر خیمے کی طرف تم رہو گے، ہم تو بہت دھوپ تھی تو ادھر جب تک رہے تو ادھر ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ جیسے ہی ہم میدان میں پہنچے تو ایسا لگ رہا تھا کہ آگ لگ رہی ہو۔ کیا لگ رہی ہو؟ آگ لگ رہی ہو، مگر ادھر ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ اور یہی جنگ میدان میں کیسی مدد ہوئی تھی، ایک بات اور آگے یاد بتا رہا ہوں میں، کہ ایک ایسی آندھی آئی تھی اور اس سے پہلے بارش ہوئی تھی۔ سرکار جس طرف تھے نا، جس طرف خیمہ تھا ادھر ریتیلی زمین تھی، آج بھی ہے وہی ریتیلی، تو ریتیلی زمین تھی، جو بارش ہوئی تو ریتیلی زمین پختہ ہو گئی۔ تو بڑی مدد فرمائی اللہ نے اصحاب بدر کی، اور اس میں یہاں پر یہ ایک چیز کہی نا، وہ بھی دیکھ لو، کیا کہا؟ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے، اور اسی لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے۔ اگر یہ مسلمان، چند مسلمان 313، سرکار نے یہ دعا فرمائی تھی، مولا کریم یہ بندے جو ہیں، تیرے بندے 313 ہیں، بے سر و سامان ہیں، اگر اس جنگ میں اگر یہ سارے کے سارے قتل ہو گئے تو تیرا اس دنیا میں کوئی نام لیوا نہیں رہے گا، تیرا نام لیوا نہیں رہے گا، کون تجھے پکارے گا، تو ان کی مدد فرما۔ ادھر سرکار نے دعا کی ہے تو اللہ نے جو ہے فتح نصیب فرمائی، اور یہ فتح اس لیے تھی وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے۔ جب فتح ملتی ہے تو جو ہے جذبات ابھر آتے ہیں، دلوں میں خوشیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو جب جنگ بدر کو جب فتح کیا ہے، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، تو کفاروں کے دل مردہ ہو گئے تھے، اور اسلام مسلمانوں کے دل جو ہے، صحابہ کرام کے دل جو ہے خوش ہو گئے تھے، فرحت و شادمانی سے خوش ہو رہے تھے۔ اور یہ مدد کہاں سے تھی؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور یہ مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس ہے۔ اور یہ جو مدد آئی تھی فرشتوں کے ذریعے، یہ سب کے سب مدد جو ہے اللہ کی طرف سے تھی۔ کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے تھی۔ اور یہ یہاں پر ایک بات اور کہی تھی کہ اگر تم تقوی اختیار کرو اور صبر کرو تو ضرور تمہاری مدد اللہ فرمائے گا۔ یہاں سے ایک بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو بندہ صبر کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مدد ضرور فرماتا ہے، اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ اور اسی میں اگر وہ پختگی اختیار کر لے، صبر اور تقوی کو اگر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، تو ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ وہ اتنا اونچا مرتبہ حاصل کرتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جب بندہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، جب وہ بولتا ہے تو میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں۔ اسی جماعت کا نام اولیاء کرام ہے۔ کیا نام ہے اس جماعت کا نام؟ وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ انہی دو چیزوں کا اگر آدمی اختیار کر لے تو اس کی زندگی جو ہے بہت ہی اچھی زندگی ہے۔